بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الخلق عیال اللہ واحب الناس الى اللہ تعالی من احسن الى عیاله او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم حضرات، ابھی ایک ہفتے کے اندر اس طریقے کی رپورٹس آئی ہیں کہ جن کے اندر جانوروں کے اوپر ظلم کیا گیا ہے۔ ایک خبر جو تھی وہ کیرل کی تھی، جو مادہ ہاتھی تھی جس کے جبڑے میں وہ وسفوٹ ہو گیا تھا، کسی پھل وغیرہ میں کوئی وسفوٹک چیز رکھ دی تھی جس کے کھانے کی وجہ سے اس کا جبڑا جو ہے نا وہ اڑ گیا۔ اسی طریقے کی مثال ایک ہماچل پردیش میں ایک گائے کے جبڑے کے بارے میں آئی ہے کہ اس کے لیے بھی کوئی ایسا مادہ اس کے لیے کھلا دیا گیا جس کے کھانے کی وجہ سے اس کا جبڑا جو ہے نا وہ اڑ گیا اور وہ زخمی ہو گیا۔ محترم حضرات، اسلام جو ہے نا وہ جانوروں پر بھی رحم کا قائل ہے۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ اور ایک اور جو دوسری حدیث ابھی ہم نے پڑھی ہے جس کو کنز العمال نے 16,167 نمبر حدیث ہے کہ سارے کا سارا کنبہ جو ہے نا وہ اللہ کی مخلوق ہے، اور لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب اللہ کے لیے وہ شخص ہے جو مخلوق کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرے، اور مخلوق کے اندر گویا کہ جانور بھی شامل ہیں۔ پھر انسانوں کے ساتھ جو برتاؤ ہے وہ تو بدرجہ اولیٰ، چونکہ انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ آپ حضرات نے سنا ہوگا ایک فاحشہ عورت کی صرف اس وجہ سے بخشش ہو گئی کہ اس نے ایک کنویں کے پاس پیاسے کتے کو دیکھا کہ وہ پیاس کی وجہ سے وہ ہانپ رہا ہے، تو وہاں پر کوئی چیز اس کو دستیاب نہیں ہوئی، تو اس نے اپنے چمڑے کے موزے کو ڈول بنایا اور اپنے دوپٹے کو رسی بنا کر پانی کھینچ کر اس کتے کو پانی پلایا، جس کی وجہ سے اس کی بخشش ہو گئی۔ یہ حدیث 5,997 نمبر کی ہے، مسلم شریف نے اس کو روایت کیا ہے باب فضل ساقی البہائم کے اندر۔ لیکن بالکل اسی طریقے کی ایک دوسری حدیث کہ جس نے جانور کو تکلیف پہنچائی تو اس کی بخشش نہیں ہوئی بلکہ وہ جہنم کا مستحق ہو گیا۔ یہ بھی بہت جو ہے نا مشہور ہے کہ ایک عورت نے بلی کو باندھ رکھا تھا، اس کو وہ کھانے پینے کو نہیں دیا کرتی تھی، اور اس طریقے سے جو ہے نا اس کی موت واقع ہو گئی۔ یہ حدیث 5,989 نمبر پر مسلم ہی نے روایت کیا ہے باب تحریم قتل الحرۃ کے تحت۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک فاحشہ عورت ہے، لیکن اس کا ایک ایسا عمل کہ اس نے جانوروں پر رحم کیا تو اس کی بخشش ہو گئی، اور ایک دوسری عورت ہے کہ جس کی بخشش اس لیے نہیں ہوئی، وہ جہنم کی مستحق اس لیے ہو گئی ہے کہ اس نے ایک بلی کو باندھ رکھا تھا اور پھر اس کو وہ کھانے پینے کا اس کا خیال نہیں کرتی تھی، تو جس کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہو گئی، تو وہ جہنم کی مستحق ہوئی۔ ایک دوسری روایت کے اندر بھی آتا ہے، مجموع الزوائد کی روایت ہے، جس کو صفحہ نمبر 169 جلد نمبر 8 پر ذکر کیا گیا ہے کہ ایک عورت ایسی تھی جس کا تذکرہ آپ سے کیا گیا کہ بڑی نماز اور صوم و صلاۃ کی پابند ہے، لیکن وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ایسی عورت جو ہے نا وہ جہنم والی ہوگی، وہ جہنم کے اندر ہوگی۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ دوسروں کو تکلیف پہنچانا، چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہوں، یہ بہت ہی زیادہ مذموم ہے، اس کی سخت وعید آئی ہے۔ ایک اور دوسری حدیث کے اندر کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، تو بخاری نے حدیث نمبر 10 میں اس کو ذکر کیا گیا ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے لوگ گویا کہ محفوظ ہوں، خاص طور سے مسلم۔ تو ان ساری روایتوں کے ذریعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جانوروں کے بھی وہ بھی ایک مخلوق ہے، اس کے ساتھ میں بھی ہم کو رحم و کرم کا معاملہ کرنا چاہیے، ورنہ انسان جو ہے نا وہ جہنم کا مستحق ہو سکتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک گدھا گزرا جس کو داغ دیا گیا تھا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ وہ شخص پر لعنت ہو جس نے اس کو داغا ہے۔ یہ بھی مسلم کی روایت ہے، جس کو باب النہی عن ضرب الحیوان فی وجہہ کے تحت حدیث نمبر 5674 پر ذکر کیا گیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اسلام کو جانوروں کو آپس میں لڑانے کے بھی خلاف ہے، کیونکہ یہ بھی جانوروں پر ظلم ہے کہ محض آپ اپنے تسلی کے لیے اور اپنے سکون کے لیے، اپنے مزے کے لیے جانوروں میں مقابلہ کراتے ہیں، چاہے وہ مرغوں کی لڑائی ہو، اور چاہے جو ہے نا وہ اونٹوں کی لڑائی ہو، اور چاہے وہ دوسرے اور جو جانور ہیں ان کی لڑائی ہو۔ اس طریقے سے ان کا لڑائی کا کرانا یہ اسلام کے اندر پسندیدہ نہیں ہے۔ چنانچہ باب التحریش بین البہائم کے تحت ترمذی میں حدیث نمبر 1709 میں ذکر کیا گیا ہے کہ جانوروں کو آپس میں لڑانا یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جانوروں کو، جو جانور موذی ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بھی اسلام جو ہے نا بڑی رعایت رکھتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ ان کے ساتھ میں بھی رحم کا معاملہ ہو گیا۔ اگر ان کو مارا بھی جائے تو اگر پہلی بار میں مار دیا جائے گا تو زیادہ ثواب ہے، دوسری بار میں مارو گے تو اس سے کم ثواب ہے، تیسری بار میں مارو گے تو پھر اس سے بھی کم گویا کہ ثواب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ چھپکلی کے مارنے کے بارے میں، اور اسی طریقے سے سانپ، بچھو اور گرگٹ وغیرہ کے مارنے کے سلسلے میں اس طریقے کی روایتیں موجود ہیں۔ گویا کہ ان کے ساتھ میں بھی رحم و کرم کا معاملہ، کہ مارنے میں بھی زیادہ جلدی سے جلدی گویا کہ ان کی جان نکل جائے، ان کو تڑپایا نہ جائے، یہ اسلام کی گویا کہ تعلیمات ہیں۔ ذبح کرنے کے سلسلے میں بھی ہیں کہ جانور کو جب ذبح کرو، اللہ نے جن جانوروں کو حلال قرار دیا ہے تو اس کے اندر اس بات کی رعایت کرو کہ چھری جو ہے نا وہ تیز ہونا چاہیے، تاکہ ان کی جان جلدی سے نکل جائے اور ان کے لیے تکلیف نہ ہو، ہے نا۔ حتیٰ کہ ان جانوروں کو جو تمہارا جو دشمن ہے نا، ان کے لیے آگ کا عذاب دینا بھی جو ہے نا منع فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ باب و کراہیت حرق العدو بالنار، جس کو جو ہے نا ابو داؤد نے نقل کیا ہے، اس میں صاف طور پہ منع کیا گیا ہے کہ آگ سے عذاب دینے کا جو حق ہے وہ صرف اللہ رب العزت کو ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ جو مادے جس کے ذریعے سے جانوروں کے جبڑے اڑ گئے وہ آتشگیر مادہ ہی تھا، اور یہ ہرگز اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہو سکتی ہے۔ اسلام تو تمام جانوروں کے ساتھ رحم و کرم اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی گویا کہ دعوت دیتا ہے، ان کی تعلیم دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے نا وہ انسانوں کی بدرجہ اولا، تو جس طریقے سے ہم ان جانوروں پر جو لوگ ظلم کر رہے ہیں ان کی مذمت کرتے ہیں، اسی طریقے سے جن لوگوں نے انسانوں کو پریشان کیا ہے یا انسانوں کو اور مزدوروں کو ان کو تکالیف کے اندر مبتلا کیا ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ بدرجہ اولا اس مذمت کے مستحق ہوں گے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ کسی انسان کے ساتھ میں اگر ہم حسن سلوک نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھیں، یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے۔ چنانچہ بخاری و مسلم کی روایت کے اندر ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تکف شرک عن الناس فإنها صدقۃ منک علی نفسک، کہ تم اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھو تو یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے تمہاری ذات کے اوپر۔ تو اگر ہم نیک عمل نہیں کر سکتے ہیں، اچھا سلوک اگر نہیں کر سکتے ہیں، تو کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں، خاص طور سے جیسا کہ جو مثالیں آ رہی ہیں، چاہے وہ جانور ہوں اور چاہے جو ہے نا وہ انسان ہوں، ہم کو کم از کم دوسروں کو ایذا پہنچانے سے ہم کو بچنا چاہیے، اپنی جانب سے کسی کو تکلیف دینے سے ہم کو بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ساری کی ساری مخلوق پر رحم کرنے والے بنیں، چاہے جو ہے نا وہ جانور ہوں اور چاہے جو ہے نا وہ انسان ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔